طوفان کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ بنو تریت پہنچ گئے تھے۔ ان کی آمد سے پہلے ہی بنو تریت کے باسی چوبے نکال کر خیموں کو زمین بوس کر چکے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو دائرے میں بٹھا کر تمام کے گھٹنے باندھ دیے تھے تاکہ وہ گھبرا کر بھاگ نہ جائے، اور اونٹوں کے اس گھیرے میں بھیڑ بکریوں کو بند کر دیا۔ گھوڑوں کو انہوں نے غزہ اور اصل کی جھاڑیوں سے باندھ دیا تھا۔ عرب اصل کی جھاڑیوں کو بستیوں اور کھیتوں کے گرد قطار میں لگا کر آڑ بنا دیتے تھے، اور یہ جھاڑیاں ریتلی آندھی کو روکتی تھی۔ اسی طرح غزہ بھی قبیلوں کی حدود میں اگائی جاتی تھی، کیونکہ اس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے، اور غزہ کی لکڑی سے حاصل ہونے والا کوئلہ بہت دیر تک جلتا رہتا ہے۔ چنانچہ عربی ادب میں جمر الغزہ، غزہ کے انگارے کی ترکیب اکثر ملتی ہے۔ سید الغزہ یا زیب الغزہ کی ترکیب بھی مستعمل ہے، کیونکہ غزہ کے جھنڈ میں رہنے والا بھیڑیا چالاک سمجھا جاتا ہے۔ قتیلہ اور اس کے ساتھی جب بنو تریت میں داخل ہوئے تو ہوا کے جھکڑ شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے فی الفور اپنے گھوڑے جھاڑیوں میں باندھے اور اصل کی جھاڑیوں کی اوٹ میں دبک گئے۔ یوں بھی بنو قیشرہ والوں نے اس جگہ رہائش اختیار کرتے وقت ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں ریت کا طوفان کم سے کم اثر انداز ہو سکتا تھا، اور بنو قیشرہ کا محل وقوع قتیلہ کو اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے اپنے قبیلے کو اسی جگہ رکھنا پسند کیا تھا۔ بھیانک آندھی کافی دیر تک جاری رہی تھی۔ رات کے جب ہوا کی رفتار میں کمی آئی تو وہ آڑ سے باہر نکل آئے۔ قتیلہ کے حکم پر سب سے پہلے وہ مشلیں جلا کر خیمے لگانے لگے۔ اس دوران قتیلہ نے قریب بن فلی اور عامر بن اسود کے پاس بلا کر اور قبیلے کی خیر خبر پوچھنے لگی۔ عامر بن اسود نے جواب دینے میں پہل کی تھی۔ ملکہ، گزشتہ کل بنو ضب کے 4 باسی یہاں سے گزرے تھے۔ وہ اپنے آدمیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے ان کے آدمیوں کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا۔ قتیلہ نے پوچھا، کیا وہ قبیلے کے اندر داخل ہوئے تھے؟ جی، دونوں نے ایک ساتھ سر ہلا دیا تھا۔ بلیلہ نامی لڑکی اس کے لیے ضیاء یعنی کہ پانی ملا دودھ کا کٹورا بھر لائی تھی۔ قتیلہ ایک گھونٹ بھر کر کٹورا واپس کرتے ہوئے بولی، ملکہ، قتیلہ کو نخیسہ پسند ہے۔ نخیسہ بھیڑ کے ایسے دودھ کو کہتے ہیں جس میں بکری کا دودھ ملایا گیا ہو۔ ابھی لائی۔ بلیلہ نے خوش دلی سے کٹورا تھاما اور واپس مڑ گئی۔ قتیلہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر وہ قبیلے کے اندر داخل ہوئے تھے، یقیناً انہوں نے خیموں کے اندر بھی دیکھا ہوگا، اور ناممکن ہے کہ وہ اپنے خیموں کو نہ پہچان پائے ہوں۔ قریب بن فلی گھبرا کر بولا، اس بارے میں تو ہم نے سوچا نہیں تھا۔ سوچنے کے لیے ملکہ قتیلہ ہے۔ قتیلہ کے لہجے میں طنز شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ جانتے ہو، اگر ملکہ قتیلہ کو ایک دن کی بھی دیر ہوتی تو واپسی پر بنو تریت کا انجام بنو قیشرہ والا ہو چکا ہوتا۔ ہمیں اپنی حماقت کا احساس ہو گیا ہے ملکہ۔ اور قریب نے معذرت کا اظہار کرنا چاہا، مگر قتیلہ نے اسے فقرہ پورا نہیں کرنے دیا تھا۔ ملکان بن نول اور اسرم بن خسار کو بلاؤ۔ قریب سر ہلاتا ہوا خیمے گاڑتا ہوئے لوگوں کی طرف بڑھ گیا۔ بلیلہ نخیسہ کا کٹورا بھر لائی تھی۔ قتیلہ نے سر کے اشارے سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کٹورا تھام لیا۔ جب تک وہ دودھ پیتی، ملکان بن نول اور اسرم بن خسار وہاں پہنچ گئے تھے۔ خالی کٹورا بلیلہ کے حوالے کرتے ہوئے وہ اسرم کو مخاطب ہوئی۔ اسرم، یہاں سے بنو ضب کتنی دور ہے؟ اسرم بولا، کبھی جانے کا اتفاق تو نہیں ہوا، البتہ جس وقت ہم قیدی تھے ان کی گفتگو سے میں نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق قریباً 1.5 منزل ہوگا۔ سواروں کے لیے فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر آج طوفان نہ آیا ہوتا تو بنو ضب والے تمہارا گھیراؤ کر چکے ہوتے۔ اسرم بن خسار حیرانی سے بولا، مگر ان کے آدمیوں کو تو ہم نے مطمئن کر دیا تھا۔ قتیلہ تیقن سے بولی، اپنے خیموں کو پہچانتے ہی انہیں اصل بات واضح ہو گئی ہوگی۔ خیموں کے علاوہ ان کے آدمیوں سے چھینے ہوئے گھوڑے بھی یہاں موجود تھے، البتہ تمہیں جھانسا دینے کے لیے انہوں نے اطمینان کا اظہار کرنا ہی تھا۔ اسرم بن خسار ندامت سے بولا، ہمارے دماغ میں ان کے خیموں اور گھوڑوں کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ قتیلہ صاف گوئی سے بولی، آتا بھی کیسے کہ ساری زندگی تم لوگوں نے بھیڑ بکریاں چرانے میں گزار دی ہے۔ ملکان بن نول نے زبان کھولی، اب کرنا کیا ہے؟ اب تو ملکہ قتیلہ پہنچ گئی ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ اسی وقت امریل نے قریب آ کر کہا، مالکن آپ کا خیمہ لگا دیا ہے۔
اسبات میں سر ہلا کر وہ خاموش رہی۔ مشن کی روشنی میں اس کے دلکش چہرے پر چھایا تفکر واضح نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ ملکان تمام کو لے کر شمالی ٹیلوں پر پہنچ جاؤ، آج رات خیموں میں کوئی نہیں سوئے گا۔ کو اہل بنو ضب کے آنے کا امکان تو نہیں، مگر ملکہ قتیلہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ جو حکم ملکہ۔ ملکان واپس مڑ گیا۔ وہ رات قبیلے والوں نے ٹیلوں پر بسر کی تھی، قتیلہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اگلے دن طلوع شمس کے ساتھ ہی قتیلہ نے تمام کو طلب کر لیا۔ عورتوں کو صبح کا کھانا تیاری کا کہہ کر وہ مردوں کے ساتھ مل کر بنو ضب والوں سے نمٹنے کا لاہ عمل تیار کرنے لگی۔ غزہ تیار ہونے تک وہ منصوبہ تیار کر چکے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر قتیلہ خواتین کے ساتھ 3 مردوں کو چھوڑ کر باقی 15 مردوں کے ہمراہ بنو ضب سے آنے والے راستے کی جانب چل پڑی۔ گھات کے لیے انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ ان کے قبیلے سے فرسخ بھر دور تھی۔ وہاں وادی قدرتی طور پر تنگ ہو جاتی تھی اور دائیں بائیں موجود ٹیلوں کی وجہ سے درانما راستہ بن گیا تھا۔ جگہ کا انتخاب قتیلہ نے کیا تھا۔ وہاں پہنچنے تک دھوپ میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ قتیلہ کے حکم پر دوپہر کا وقت انہوں نے وادی کے کنارے موجود درختوں کے سائے میں گزارا۔ جو ہی دھوپ کی شدت میں کمی آئی، تمام نے درانما مقام پر مورچے سنبھال لیے تھے۔ ملکان نے ریت کی حدت کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے وہ آج نہ بھی آئیں۔ قتیلہ پر اعتماد لہجے میں بولی، اگر آج نہ آئے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ملکان نے اطمینان سے لیٹی قتیلہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں قتیلہ کے لیے ستائش بھری تھی۔ بظاہر نرم و نازک نظر آنے والی لڑکی کتنی سخت جان تھی، اس بارے ملکان کو پہلے ہی اتنے تجربات ہو چکے تھے کہ اس کا گرم ریت پر سکون سے لیٹنے سے ششدر نہیں کر رہا تھا۔ ورنہ حقیقت تو یہی تھی کہ اگر وہ زرق برق لباس میں ملبوس عالیشان محل میں تخت پر بیٹھی ہوتی تو دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ بہار کی دھوپ بھی اس کی دوشیزگی کی رنگت کو میلا کر دے گی، اور اس حالت میں کوئی اس کے ہاتھوں میں 2 دھاری تلوار دیکھ لیتا وہ بلا شک و شبہ یہی سمجھتا کہ نہ تو وہ ملائم ہاتھ تلوار تھامنے کے لیے بنے ہیں اور نہ نازک بازو اس تلوار کا وزن ہی سہار سکتے ہیں۔ اسے گھوڑے پر سوار دیکھ کر سائس کبھی بھی گھوڑے کی لگام ہاتھ سے نہ چھوڑتا کہ اس نرم و نازک دوشیزہ کے نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا۔ کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ اسے مسلسل خود کو گھورتے ہوئے دیکھ کر قتیلہ کے باریک ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اس کی مسکراہٹ یقیناً بہت زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی فطرت سے واقف ملکان کو اسے ہنستا دیکھ کر یوں لگتا جیسے کوئی شیرنی دانت نکو سے اپنے شکار کو گھور رہی ہو۔ اس یقین کی وجہ ملکان نے اس کے سوال کے بجائے اول ذکر اندازے کی بابت استفسار کیا، کیونکہ ملکہ قتیلہ خود قزاق ہے اور اچھی طرح جانتی ہے کہ قزاق کیا سوچتے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ملکان نے ایک اور سوال اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ اندھیرا چھانے کے بعد پہنچے۔ ایسا ہونا ممکن ہے، اور اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے نہ پہنچے تو ملکہ قتیلہ کا منصوبہ تبدیل ہو جائے گا، پھر انہیں بنو ترید میں گھیریں گے۔ ملکان تحسین آمیز لہجے میں بولا، آپ کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوتا ہے۔ وہ اعتماد سے بولی، کیونکہ ملکہ قتیلہ کسی امکان کو نظر انداز نہیں کرتی۔ ملکان بن نول نے وادی میں دور تک نگاہیں دوڑائی۔ آدھے کوس کے بعد وادی پر ایک بڑا موڑ آ رہا تھا۔ وہاں سے وادی شمال سے مغرب کی جانب مڑ گئی تھی اور اس سے آگے کا علاقہ نظر سے اوجھل تھا۔ چند لمحے اسی طرح متوجہ رہنے کے بعد وہ دوبارہ قتیلہ کو دیکھنے لگا۔ گرمی کی شدت سے اس کا گندمی چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ گھنے بالوں پر بندھی سیاہ پٹی پسینے سے تر ہو کر گیلی ہو گئی تھی۔ وہ عموماً بالوں کو کھلا ہی رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھار 2 چوٹیاں باندھ دیتی تھی۔ یقیناً اس کے بالوں نے کبھی اوڑھنی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ کمر پر وہ کمربند ضرور باندھتی تھی۔ پاؤں میں چمڑے کے بند جوتے ہوتے تھے اور اس کی قمیص عموماً کالے رنگ، سرخ یا نیلے رنگ کی ہوتی تھی، اور زیری لباس ہمیشہ سر اول یعنی کہ پاجامہ یا شلوار ہوتا تھا۔ عام عورتوں کی طرح پھولدار کپڑے اس نے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ سجنے سنورنے کی شوقین نہیں تھی، لیکن اس کے کانوں میں عریسہ نے زبردستی چھوٹی بالیاں اور گلے میں زمرد کا بھاری بھرکم گلے کا ہار جو گردن سے چپک جاتا ہے ڈال دیا تھا۔ کلائی میں نقرئی مستکان تھا۔ یہ وہ چاندی کے چوڑے کنگن نما زیور جو دونوں کلائیوں میں سے ایک میں پہنایا جاتا ہے۔ کنگن اس زمانے میں مرد بھی پہنا کرتے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرما بھی وہ کثرت سے لگایا کرتی تھی، بلکہ سرمے کی لکیر کو وہ گوشہ چشم سے کافی آگے تک بڑھا دیتی تھی، یوں دنبالا آنکھیں دیکھنے والوں کو مرعوب کر دیتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی،
لیکن اس کی کشش اس کو بے رحمی نے ایک روب دے دیا تھا۔ جاننے والے اس سے مروب رہتے تھے۔ ڈر ایسی چیز ہے جو حیوانی خواہشات کو قابو کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے قریب رہنے والے بھی جانتے تھے کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی ناگوار حرکت کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ زبان سے زیادہ شمشیر چلانے کی عادی تھی، اور اس کی شمشیر کندھوں اور سر کے درمیان سے گزرنے میں سستی نہیں دکھاتی تھی۔ رحم کا لفظ اس کی لغت میں درج نہیں تھا، وہ ہمیشہ دماغ کی مان کر چلتی تھی۔ اس کے پتھر دل میں اگر کسی کے لیے ہمدردی یا محبت کا عنصر موجود ہوتا تو وہ بس عریسہ تھی۔ پانی لے آؤں؟ ملکان نے اس کے سراپے سے نظر ہٹا کر عقبی نشیب جھاڑیوں میں بندے گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی کبھی پیاس برداشت کرنا مفید رہتا ہے۔ اسی وقت تیتر بولنے کی آواز ابھری۔ وہ اسرم بن خسار تھا اور مخالف جانب کی ٹیلے پر لیٹا تھا۔ تیتر کی بولی خطرے کا اشارہ تھا۔ قتیلہ فوراً وادی کے موڑ کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ وہاں سے 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے اور آہستہ آہستہ ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ دل کی چال میں گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ملکان کے ہونٹوں پر تحسین آمیز آواز برآمد ہوئی۔ بلا شک و شبہ ملکہ قتیلہ ملکہ کہلانے کی حقدار ہے، اور قبیلے کی سرداری صرف ملکہ قتیلہ کے ساتھ ہی جچتی ہے۔ قتیلہ نے اس تعریف پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ دشمن کو آتا دیکھ کر وہ انگلی میں جلیدہ یعنی ہڈی کا چھلا جو تیر انداز انگلی میں پہنتے تھے پہننے لگی۔ وادی کے دونوں کناروں پر اس نے 5 تیر انداز لٹا دیے تھے، جبکہ 6 آدمی دشمنوں کو سامنے سے روکنے کے لیے موجود تھے۔ سامنے والوں کے ساتھ امریل بھی موجود تھا۔ یلغار کی ابتدا قتیلہ کے تیر چلانے پر ہونا تھی۔ جلد ہی وہ اتنے فاصلے پر پہنچ گئے تھے کہ قتیلہ آسانی سے انہیں گن سکتی تھی۔ 20 اور 5۔ قتیلہ کے گننے سے پہلے ملکان انہیں شمار کر چکا تھا۔ قتیلہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور ان کے مزید قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آخری آدمی کو اپنے سامنے گزرتا دیکھ کر وہ فوراً تو زانو ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمان تیر اگل چکی تھی، اور اتنے نزدیک سے اس کا چلائے ہوئے تیر کا خطا جانا ناممکن تھا۔ وہ آدمی گردن کے بل نیچے گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بنو ضب کے سواروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وادی کے دونوں پہلوں سے بارش کی طرح تیر برسنے لگے۔ بنو ضب کے آدمی مردہ چھپکلوں کی طرح گھوڑوں سے گر رہے تھے۔ ایک لمحے کے تو تمام سراسیمہ ہو کر گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رکے، اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو تیز بھگا کر اس جگہ سے دور ہٹ جانا چاہا۔ اسی وقت امریل اور اس کے ساتھیوں نے سامنے سے بھی تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ 5-6 آدمی گرے۔ بچ جانے والوں کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک قتیلہ لومڑی کی طرح بھاگتے ہوئے نیچے پہنچ چکی تھی۔ ملکان اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ بنو ضب کے 8-9 کے قریب سوار اب تک گھوڑوں کی پیٹھ پر نظر آ رہے تھے۔ باقی زخمی یا مردہ حالت میں نیچے گر چکے تھے۔ بھاگتے ہوئے بھی قتیلہ کے ہاتھ تیر چلانے سے نہیں رکے تھے۔ 2 اور سوار نیچے گرے۔ وادی میں اترتے ہی قتیلہ نے سوار سے محروم بنو ضب کے ایک گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوئی اور تلوار بے انعام کرتے ہوئے سامنے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ملکان نیچے کھڑے ہو کر مسلسل تیر برسا رہا تھا۔ اس کی اور ٹیلوں پر موجود افراد کی کوشش سے 3-4 اور سوار نیچے گر گئے۔ امریل اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ قتیلہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے سب سے آگے والے کی طرف بڑھی۔ قتیلہ کو ننگی تلوار کے ساتھ اپنی جانب آتا دیکھ کر مذکورہ سوار نے اپنی تلوار بے انعام کر لی تھی۔ دونوں سوار تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ بالکل آخری وقت میں قتیلہ نے رکابوں سے پاؤں نکالے اور ایک دم گھوڑے کی پیٹھ پر پاؤں کے بل بیٹھ گئی۔ یوں بھاگتے گھوڑے کی پیٹھ پر پاؤں رکھ کر توازن قائم رکھنا قتیلہ جیسی شاہ سواری ہی کے لیے ممکن تھا۔ جو ہی دونوں گھوڑوں کی گردنیں برابر ہوئی، وہ زور سے اوپر کو اچھلی۔ اگلے ہی لمحے اس کی تلوار مخالف سوار کی گردن کا رابطہ بقیہ بدن سے منقطع کر چکی تھی۔ وہ قلابازی کھا کر دونوں قدموں پر سیدھی کھڑی ہوئی اور رکے بغیر گھوڑے کی طرف بھاگ پڑی، جو سوار کا وزن ہٹتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے پیچھے موڑا۔ اس کے ہاتھوں قتل ہونے والے آخری آدمی کا بغیر سر دھڑ 50-60 قدم دور جا گرا تھا۔ بنو ضب کے 2 سوار گھوڑوں کی پیٹھ پر نظر آ رہے تھے۔ دونوں سخت خوفزدہ تھے اور وہاں سے دور جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ قتیلہ نے گھوڑے کو سر پر دوڑا دیا۔ امریل ایک سوار سے چند قدم عقب میں تھا، دوسرے کے پیچھے قتیلہ ہو لی۔ وہ فرلانگ بھر سے زیادہ دور نہیں جا سکے تھے۔ جو ہی اس کا گھوڑا بنو ضب کے سوار کے متوازی ہوا، اس نے ایک بار پھر وہی حرکت دہرائی۔ دونوں پاؤں رکاب سے نکال کر وہ سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی اور اگلے ہی لمحے ہوا میں اچھل کر دوسرے سوار کی چھاتی میں تلوار گھساتے ہوئے اسے ساتھ لیے دوسری جانب جا گری۔
نیچے گرنے سے پہلے ہی وہ قلع بازی کھا کر دونوں قدموں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی تلوار دستے تک مخالف کے سینے میں گڑی تھی۔ وہ بن جل کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس خوشکن نظارے سے رخ موڑ کر وہ امریل کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اپنے شکار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ دونوں کی تلواریں مسلسل ٹکرانے لگی۔ خون کا ذائقہ چکھنا امریل کی تلوار کے حصے میں آیا۔ مخالف کا ہاتھ کلائی سے کٹ کر دور جا گرا۔ اگلی باری اس کے سر کی تھی۔ اس کے سر کو علیحدہ ہوتے دیکھ کر قتیلہ اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے شکار کا جسم اب تک ہل رہا تھا۔ تلوار اس کی چھاتی سے کھینچ کر قتیلہ نے اسی کے لباس سے رگڑ کر صاف کی اور گھوڑے پر بیٹھ کر پیچھے کو روانہ ہو گئی۔ سورج تھوڑی دیر کا مہمان تھا۔ اس کی روشنی پیلی پڑ چکی تھی۔ قتیلہ کے ساتھی بنو ضب کے بچ جانے والے زخمیوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ 2-3 زخمی مزاحمت کی کوشش میں اپنے ہلاک ہونے والے ساتھیوں سے جا ملے تھے۔ زندہ بچنے والے زخمیوں کی تعداد 5 تھی۔ قتیلہ کے حکم پر ملکان بن نول اپنے 10 ساتھیوں کے ہمراہ لے کر مرنے والوں کو گھوڑوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ اسی وقت امریل واپس پہنچ گیا تھا۔ قتیلہ کے قریب گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے گھٹنا زمین پر ٹیک کر قتیلہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہاتھوں کو دونوں آنکھوں سے لگاتے ہوئے بوسہ دے کر کہا، مالکن، غلام اب تک حیران ہے کہ کوئی شاہ سوار اس انداز سے بھی اپنے مخالف کو ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ بلا شک و شبہ یہ مہارت کی انتہا تھی۔ ملکہ قتیلہ کے لیے معمولی بات ہے۔ بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ زخمیوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو تمہارا تعلق بنو ضب سے ہے اور تم ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ ایک زخمی ہمت کرتا ہوا بولا، اے معزز خاتون، بلا شک و شبہ ہمارا تعلق بنو ضب سے ہے، لیکن آپ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ جاننے والے مجھے ملکہ قتیلہ کہتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں بھی ملکہ قتیلہ کو ملکہ قتیلہ ہی کہنا چاہیے۔ زخمی نے فوراً کہا، جی ملکہ قتیلہ، لیکن پہلے ہم ملکہ قتیلہ کے نام سے واقف نہیں تھے اور قبیلے سے تو اب بھی انجان ہیں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولی، یہ معلومات نہ تمہارے چند سانس بڑھا سکتی ہے اور نہ تمہیں کوئی اور فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس لیے یہ سوال رہنے دو۔ یہ بتاؤ، بنو ضب میں یہی 25 مرد تھے جو تم منہ اٹھا کر بھاگتے چلے آئے؟ اس مرتبہ زخمی نے کوئی جواب دیے بغیر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ قتیلہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑی۔ وہاں پیچھے ملکہ قتیلہ کو ایک آدمی کی گردن آدھی کٹی ہوئی نظر آئی تھی۔ کس اناڑی کا کام تھا۔ قیروان بن اخلد اسے قربان ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ملکہ، اس پر میں نے وار کیا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے قتیلہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، قتیلہ نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، تلوار چلانا نہیں آتا؟ ابھی سیکھ رہا ہوں ملکہ، سوا نے چاہا تو جلدی آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ قریب آؤ۔ اسے پاس بلا کر وہ اس زخمی کی طرف مڑی جس سے باتیں کر رہی تھی۔ قیروان جھجکتے ہوئے قریب ہوا۔ دیکھو، تلوار چلاتے وقت مقابل کی گردن کے پاس کبھی بھی ہاتھ روکنے کی کوشش نہ کرو۔ تلوار کو جس تیزی سے پیچھے سے لایا جائے، اسی شدت سے ہاتھ آگے بڑھتا جائے، اور جب تلوار ہدف سے ٹکرانے والی ہو تو اس وقت کلائی کو ہلکا سا اوپر کی طرف موڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار بے نام کی اور اس کی دھار زخمی کی گردن پر لگا کر اپنی کلائی کو ذرا سا موڑ کر جھٹکا دینے کا نمونہ دکھایا۔ سمجھ میں آ گیا، اس نے قیروان سے تصدیق چاہی۔ جی ملکہ، قیروان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زخمی پہلے تو گھبرا گیا تھا، لیکن جو ہی اسے لگا کہ وہ اپنے ساتھی کو سکھا رہی ہے تو اس نے سکھ بھرا سانس دیا تھا۔ اب پورا نمونہ دیکھو۔ زخمی اطمینان بھرا سانس لے بھی نہیں پایا تھا کہ قتیلہ کی تلوار بجلی کی کوندے کی طرح اس کی گردن تک پہنچی۔ گردن ہوا میں اڑتے ہوئے کئی قدم دور جا گری تھی۔ بے سر کا لاشا اذیت بھرے جھٹکے لینے لگا۔ اب کر لو گے؟ اس کے انداز سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ زندہ انسان پر تلوار چلا رہی ہے۔ بلا شک و شبہ اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ قیروان نے اس بات میں سر ہلایا۔ باقی زخمیوں کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی تھی۔ تم بتاؤ، بنو ضب میں کتنے مرد بقایا ہوں گے؟ قتیلہ دوسرے زخمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ وہ کینہ توز نظروں سے قتیلہ کو گھورتا رہا۔ لمحہ بھر جواب کی منتظر رہنے کے بعد وہ قیروان کو مخاطب ہوئی، چلو نمونہ دکھاؤ، تم نے کیا سیکھا ہے؟ جی ملکہ،
کیروان تھوک نگلتا ہوا دوسرے زخمی کے قریب ہوا. اس کی گردن پر تلوار رکھ کر اس نے اپنا نشانہ سیدھا کیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے تلوار گھما کر اس کی گردن پر زوردار وار کیا، مگر اس کی تلوار گردن سے پار نہیں نکل سکی. زخمی اوندے منہ گرتے ہوئے اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا. بہت خراب کیروان، تمہاری وجہ سے بیچارے کو کتنی تکلیف جھیلنا پڑ رہی ہے. افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ تیسرے زخمی کی طرف مڑی. تمہاری باری. خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، نہ تمہیں ملکہ سمجھتا ہوں وہ نہ قبیلے سے غداری کر سکتا ہوں. وہ بے رحمی سے مسکرائی. یہ جوان ملکہ قتیلہ کو حوصلے والا لگتا ہے. یہ کہہ کر وہ کیروان کو بولی، ملکہ قتیلہ کو معلوم ہو گیا ہے تم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. اصل میں غلطی ملکہ قتیلہ کی ہے کہ براہ راست تمہیں گردن کاٹنے پر لگا دیا. اگر کم موٹے اعضاء سے شروعات کی جاتی تو تم اب تک کافی کچھ سیکھ چکے ہوتے. یوں بھی گردن کٹ جانے کے بعد باقی جسم کو مشق کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. ان بیچاروں کے پاس فقط ایک گردن ہے. بہرحال ابھی ہم بازو سے ابتدا کریں گے. یہ کہتے ہی اس نے زخمی کی کلائی کو پکڑا، اس کے بازو کو سیدھا کیا. کیروان کو پتا چل گیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے. اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار پکڑ کر زوردار انداز میں گھمائی. تلوار نے کونی کو جسم سے علیحدہ کر دیا. زخمی کے حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی. وہ دوہرا ہو کر دوسرے ہاتھ سے اپنے کٹے ہوئے بازو کو دبا کر خون کی دھاروں کو روکنے کی کوشش کرنے لگا. تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے بلند باک کراہیں برآمد ہو رہی تھی. پہلے سے بہتر ہے. قتیلہ نے سر کو اوپر نیچے ہلایا. اب ٹانگ کی باری ہے. اس نے اذیت سے کراتے ہوئے زخمی کی ٹانگ پکڑی. وہ تڑپتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا. اچانک ہی اس نے دوسری ٹانگ زوردار انداز میں قتیلہ کے پیٹ میں مارنے کی کوشش کی. قتیلہ اسے ٹانگ کو پیٹ کی طرف سمٹتے دیکھ کر چکنا ہو گئی تھی اور اس کے تدارک کی اس نے کمر سے بندھی ہوئی چھوٹی نیام میں اڑسے ہوئے خنجر کے دستے پر ایک ہاتھ رکھ دیا تھا. جو ہی اس کی ٹانگ تیزی سے قتیلہ کے پیٹ کی طرف بڑھی، اس نے سورج سے خنجر نکال کر اس کے پاؤں کے سامنے پکڑ لیا. زوردار انداز میں چلائی ہوئی ٹانگ اس کے سامنے تیز نوک والے خنجر نے رکاوٹ ڈالی اور خنجر چمڑے کے جوتے میں سوراخ کرتا ہوا پاؤں کے تلوے سے بھی پار ہو گیا تھا. اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی. جتنی تیزی سے ٹانگ چلائی تھی اس سے زیادہ تیزی سے ٹانگ واپس سمیٹ لی. اس دوران قتیلہ ایک ہاتھ سے اس کی دوسری ٹانگ تھامے رکھی تھی. کیروان نے گھٹنے کا اندازہ کر کے تلوار بلند کی. اگلے ہی لمحے زور سے چلائی ہوئی تلوار نے اذیت میں تڑپتے ہوئے زخمی کی پنڈلی کو جسم کا حصہ نہیں رہنے دیا تھا. بھیانک چیخ مارتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے. قتیلہ کے چہرے پر رحم کی رمق بھی موجود نہیں تھی. وہ چوتھے قیدی کی طرف متوجہ ہوئی. تمہارا ساتھی تو بے ہوش ہو گیا. کیا تم بتا سکتے ہو کہ بنو ضب میں کتنے لڑاکا موجود ہوں گے؟ اپنے ساتھی کا حال دیکھنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی. وہ جلدی سے بولا، بوڑھے جوان ملا کر 40 سے زیادہ نہیں ہوں گے. عورتیں اس کے علاوہ ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے بے غیرت. پانچویں قیدی غضبناک ہو کر اپنے ساتھی کو ملامت کرنے لگا، لیکن قتیلہ نے اس کا فکرہ پورا نہیں کرنے دیا تھا. ایک دم اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس نے پانچویں زخمی کے منہ میں گھسیڑ دی. تلوار کی نوک اس کی کھوپڑی کے عقب سے نکل گئی تھی. تلوار واپس کھینچ کر وہ بچ جانے والے زخمی کی طرف متوجہ ہوئی. تم کچھ بتا رہے تھے. اس کا جسم بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا. وہ ہکلایا، جی ملکہ عالیہ، میں کہہ رہا تھا کہ کل ملا کر 40 کے قریب مرد ہوں گے. بچے اور عورتیں اس کے علاوہ ہیں. قتیلہ نے پوچھا، لڑنے والے مرد کتنے ہوں گے؟ تلوار اٹھانے والوں کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں ہوگی. آخری رہ جانے والے کی ہمت جواب دے گئی تھی. بے رحم قتیلہ کے روب و خوف نے اس کے اعصاب توڑ دیے تھے. قتیلہ کے سوال جاری رہے. رضا بن اسد کے بعد قبیلے کا سردار کون بنا ہے؟ ہمیں اب تک رضا کی موت کی تصدیق نہیں ہوئی، اس لیے سردار تو وہی ہے. البتہ اس کا قائم مقام مزرس بن بربو ہے. اس نے بازو اور ٹانگ کٹے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا، جس کی ٹانگ اور بازو سے بہنے والا بے تحاشا خون اسے آہستہ آہستہ موت کی وادی کی جانب دھکیل رہا تھا. اب اگر اس کا خون بہنے سے روک بھی دیا جاتا تو اس کا بچنا محال تھا.
بنو ضب یہاں سے کتنی دور ہے اور راستے کی پہچان کیا ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے تفصیل بتانے لگا۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے وادی کا چوتھا موڑ مڑنے کے بجائے سیدھا آگے بڑھتے جائیں۔ چوتھے موڑ سے فرلانگ پر دور ایک بڑا ٹیلہ آئے گا جو ارد گرد کے ٹیلوں سے کافی بلند ہے۔ ٹیلے کی بلندی پر کھڑے ہو کر دیکھے تو شمالی تارے اور شورا یمانیہ کے مقام غروب کے درمیان درمیانے فاصلے کو نصف کے جانب وہاں سے قریباً 2 فرسخ دور بنو ضب واقع ہے۔ بلا شبہ تم رحم کیے جانے کے حقدار ہو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس کی تلوار بجلی کے کوندے کی طرح آخری آدمی کی گردن کی طرف بڑھی۔ اس مرتبہ اس نے نئے انداز میں وار کیا تھا، یوں کہ تلوار زخم کی گردن کو کاٹتے ہوئے گزر گئی اور سر اب تک شانوں پر نظر آ رہا تھا۔ اور ملکہ قتیلہ کو اتنا ہی رحم کرنا آتا ہے۔ مضروب کی آنکھوں میں اذیت اور حیرانی جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ خون کی دھار گردن کے چاروں جانب سے نکل کر بہنے لگی تھی۔ اس کا جسم غیر متوازن ہوا اور آگے کو جھکتے ہوئے پہلے اس کی گردن زمین پر گری اور پھر وہ خود بھی گر کر ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ قیروان نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، یہ آپ نے کیسے کیا ملکہ؟ مگر وہ اسے جواب دیے بغیر ملکان کی طرف متوجہ ہو گئی جو لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہر طرف ملجگہ اندھیرا پھیلا تھا۔ قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں بولا، ملکہ، گھوڑے تلواریں اور مرنے والوں کے لباس اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان 5 کے علاوہ تمام کی لاشوں کو ایک گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، گھڑے میں پھینکنے کا تکلف ہی کیا ہے۔ آج رات گیدڑ، بھیڑیا اور لگڑ بگڑ نے ان لاشوں پر دعوت اڑانا ہے۔ بقایا جات کا کل صبح طلوع آفتاب کے بعد گد دیوتا کر دے گا۔ ملکان جلدی سے بولا، لاشوں پر ریت نہیں پھینکی ملکہ؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دے کر پسندیدگی کا اندیا دیا اور تمام کو متوجہ کرتے ہوئے بولی، اس سے پہلے تمہارا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تم کام کیا کرتے تھے؟ تمہارا راز زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ یہ تمام باتیں بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھو کہ اب تمہارا تعلق بنو تریت سے ہے اور اپنی بقا کے لیے تمہیں ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا ہے۔ تمہاری تعداد اتنی مختصر ہے کہ کوئی بھی قذاب قبیلہ تمہیں ترنے والا سمجھتے ہوئے نگلنے میں وقت ضائع نہیں کرے گا، اور اس کی زندہ مثال بنو ضب کے حالیہ حملے کی کوشش ہے۔ اگر انہیں گھیر کر ہلاک نہ کرتے تو تمہاری زندگی میں آنے والی یہ آخری رات ہوتی۔ یقیناً بنو قیشرہ کے واسی اپنا انجام بھولے نہیں ہوں گے۔ پورے قبیلے میں صرف انہی بندوں کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا تھا جنہیں وہ غلام بنا کر بیچ سکتے تھے۔ ہم بھی یوں ہی کریں گے۔ بنو قیشرہ کی تباہی کا بدلہ بنو ضب کی مکمل تباہی سے ہی پورا ہوگا۔ ہم آج رات سفر میں گزاریں گے اور کل بنو ضب کی تباہی کا دن ہوگا۔ انہیں کیسے قابو کرنا ہے یہ ملکہ قتیلہ نے سوچ لیا ہے۔ فی الحال یہ گھوڑے اور سامان لے کر ہم قبیلے میں جائیں گے اور رات کا کھانا کھا کر سفر کا آغاز کریں گے۔ کسی کو ملکہ قتیلہ کی بات سے اختلاف ہے تو وہ اپنا منصوبہ بیان کر سکتا ہے۔ ہم ملکہ قتیلہ سے متفق ہیں، ملکان بن نول نے بولنے میں پہل کی تھی۔ ہم ملکہ قتیلہ کے ساتھ ہیں، اس بار تمام بیک زبان بولے تھے۔